فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یونس علیہ السلام کے ابو کا نام متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون ہے یا ذوالحوت ہے، یعنی مچھلی والے نبی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر میں سے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی میں سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر میں سے، نبی میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام غصہ کر کے، ناراض ہو کر کے اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے غصے کے مارے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر کے انہوں نے بستی سے نکل گیا۔ وَظَنَّ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں دعوت دینے میں جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلدی بازی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تراویح کی نماز میں لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں تو اگلے دن یہ کہے کہ آپ سے تراویح نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں اکتانا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھا چھوڑو، یا درس میں شامل نہیں ہو رہے، تراویح پڑھتے ہی فوراً بھاگ جا رہے ہیں، اب کل سے کہیں کہ آپ سے تراویح درس نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام صبر سے کام لیے ہوتے تو کوئی کام بنتا، لیکن وہ اکتا گئے، غصہ گئے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، میری دعوت کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے غصہ کے مارے اس بستی سے نکل گئے۔ تو اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق کیا مل رہا؟ دعوت کے کام میں جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو راستے میں سمندر پڑتا ہے، تو سمندر میں جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کشتی کیوں ڈوب رہی ہے؟ قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَسَاهَمَ غَيْرَ مُدْخَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار ہو گئے، کشتی جب ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے؟ قرآن اندازی کی گئی،
حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا، اے مچھلی تو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، اے مچھلی تو اپنے اندر یونس علیہ السلام کو داخل کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لی۔ جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام زندگی گزارنے لگے، 3 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں دعا کی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی گنہگار میں سے تھا۔ تو پتہ کیا چلا حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے کہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن اس نبی سے بھی غلطی ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد فوراً اس غلطی کے لیے معافی مانگے۔ اور ایک اچھے مومن کی بھی علامت ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کو بوجھ تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل ان يقع عليه۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور وہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے اور اس کی جان نکل جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح بوجھ محسوس کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اور ایک گنہگار انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے اس مکھی کو اڑا دیا۔ ایک گنہگار انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک نیک انسان، ایک مومن انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے اس غلطی کے لیے معافی مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور میں نے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو اس سے نجات دلاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم مجھ سے غلطی ہو جائے اور ہم کتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، غلطی ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر دعا نہیں کیے ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکلتے، بلکہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مُسَبِّحِينَ۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے،
تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام فَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اگر دعا نہیں کیے ہوتے، اگر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیے ہوتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پتہ کیا چلا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی چوک ہو جائے، فوراً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی، اور جب حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اگل دے، لہذا مچھلی نے اس کو اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کی غذا کا انتظام کیا۔ تو پتہ کیا چلا، اگر ہم گناہ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات بھی دلائے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جینے کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی فراہم کرے گا اگر ہم سچی توبہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا، اور ادھر وہ قوم جو کہ بالکل بدبخت قوم تھی، ان لوگوں کو بھی احساس ہوا۔ کیسے احساس ہوا؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنے والے تھے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ جب اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس عذاب کے اثرات کو دیکھا، اس کی جھلک کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے دعا کی، انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے سب مل کر کے ایک اجتماعی طور پر انہوں نے دعا کی۔ تو پتہ کیا چلا، انہوں نے اجتماعی دعا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اس مصیبت سے جو ہے بالکل ٹل دیا۔ جو مصیبت آنے والی تھی، جو عذاب آنے والے تھا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دلا دیا۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، اگر ہم سب مل کر کے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ عذاب ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مختصر سی سیرت تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ایک اور نبی جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، ان کی سیرت بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔